الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک اہم موضوع پر آپ سے بات کرنی ہے، اور سب سے پہلے میں ایک اصول جو آج کل دنیا میں رائج ہے اور اس کو میں بیان کرتا ہوں تاکہ اصل بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے والے کو کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کہنے سننے والے دونوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دنیا میں کوئی بھی کورس ہو، کوئی بھی تعلیم ہو، کوئی بھی ہنر ہو، اس کے بنانے والے نے اس کے لیے ایک کرائیٹیریا اور معیار مقرر کیا ہے کہ جب ہم نے کسی کو کوئی ڈگری دینی ہے یا سرٹیفکیٹ دینا ہے تو اس سے پہلے اس طالب علم جو ہے یا ٹرینی جو ہے وہ اتنی مہارت حاصل کر چکا ہو، اتنا علم اس کے پاس ہو، اتنا عرصہ اس نے ٹریننگ کی ہو، اس کے بعد اس کو سرٹیفکیٹ یا ڈگری جاری کی جاتی ہے۔ جب تک طالب علم اس معیار پہ پورا نہیں اترتا تو اس کو وہ ڈگری جاری نہیں کی جاتی۔ ڈگری اور سرٹیفکیٹ دینے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ یہ جو طالب علم ہے اس انسٹیٹیوشن کے یا یونیورسٹی کے معیار پر پورا اترا ہے اور اس نے امتحان دیا ہے، امتحان میں کامیابی حاصل کی ہے، اور اب ہم اس کو سرٹیفکیٹ یا ڈگری دے رہے ہیں۔ مثلا آپ کی MBBS کی ٹریننگ ہے، آپ 5 سال کالج میں پڑھتے ہیں، مختلف آپ کے امتحان ہوتے ہیں، مختلف آپ کی سٹیجز آتی ہیں، مختلف آپ کے سال ہوتے ہیں، ہر سال کا نصاب ہوتا ہے، آپ اس کو پڑھتے ہیں، اور جو ٹریننگ وہاں آپ کو دینی ہوتی ہے وہ مختلف نگران حضرات، سپروائزر کے انڈر، آپ کے پروفیسرز کے اندر، آپ کے اساتذہ کے زیر نگرانی جو ہے وہ ٹریننگ دی جاتی ہے۔ آخر میں ایک فائنل امتحان ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ کو ڈگری جاری کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح اگر ہم MBBS کے بعد اسپیشلائزیشن کوئی کرتا ہے تو کوئی CPSP ہو یا کوئی بھی بورڈ ہو، اس نے ایک کرائیٹیریا بنایا ہوا ہے، ایک سلیبس ہے، ایک کرائیٹیریا ہے جس پہ سپروائزر مقرر کیا جاتا ہے۔ سپروائزر اس کرائیٹیریا کے مطابق ٹریننگ کراتا ہے، طالب علم وہ ٹریننگ پوری کرتا ہے، اور وہ جو عرصہ ٹریننگ کا ہوتا ہے اس کو مکمل کرتا ہے، اس کے بعد وہ امتحان دیتا ہے، اور امتحان میں کامیابی کے بعد اس کو ڈگری یا سند جاری کی جاتی ہے۔ تو پوری دنیا میں اس وقت جتنی بھی ڈگریاں اور اسناد جاری کی جا رہی ہیں ان کا مین ان میں یہی ہے کہ ایک خاص معیار پر جانچنے کے بعد، پرکھنے کے بعد، اس کے بعد ڈگری یا سند جاری کی جاتی ہے۔ اور ڈگری یا سند جاری کرنے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ یہ جو طالب علم ہے ہمارے معیار پہ، ہمارے کرائیٹیریا پہ پورا اترا ہے۔ اگر غلط کسی کو سرٹیفکیٹ دے دیا جائے، یعنی اس کی ٹریننگ ٹھیک نہیں ہے یا وہ ٹھیک نہیں جانتا، اس کا علم پورا نہیں ہے مناسب جو کرائیٹیریا پہ پورا اترے، تو اس میں اس انسٹیٹیوشن کی اور اس کے جو سپروائزر کی جو ریپوٹیشن ہے وہ خراب ہو جاتی ہے۔ اگر کام کرنے والے کو کام نہیں آتا، اس کو مہارت حاصل نہیں ہے، تو لوگ کیا پوچھتے ہیں بھی کہاں سے آپ نے ٹریننگ کی ہے، کون ہے تمہارا استاد، کہاں سے سیکھ کے آئے ہو؟ ٹھیک ہے، آپ صرف ایک گاڑیوں کا مکینک کو ہی لے لیں، تو گاڑی کا مکینک اگر کام خراب کر دے تو لوگ اس کو بھی کہتے ہیں کہ لگتا ہے تمہارے استاد نے تمہیں کام ٹھیک نہیں سکھایا، یا تم نے خود کوئی محنت نہیں کی، کام ٹھیک نہیں سیکھا۔ تو نام کس کا آتا ہے؟ ٹریننگ دینے والے کا، سپروائزر کا نام آتا ہے کہ اس نے اگر ڈگری بھی موجود ہے اور سپروائزر بھی ہے اور بورڈ بھی ہے، تو نام کیا آئے گا کہ فلاں بورڈ جو ہے اس نے ٹریننگ ٹھیک نہیں کرواتا، اس کا سپروائزر نے اپنے ٹرینیز کو ٹریننگ ٹھیک نہیں کروائی اور اس کے باوجود بھی سرٹیفکیٹ جاری کر دیا ہے، اس کی ریپوٹیشن جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے۔ اب آپ جو دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں، ہارورڈ یونیورسٹی ہے، کیمبرج یونیورسٹی ہے، آکسفورڈ یونیورسٹی ہے، اور بھی ہیں، انہوں نے اگر کوئی ڈگری جاری کی ہو اور طالب علم کو کچھ نہ آتا ہو، ان کے معیار پر پورا نہ اترتا ہو، تو کوئی بھی یہ سوچ نہیں سکتا کہ وہاں سے ڈگری جاری ہو جائے گی۔ کیونکہ ان یونیورسٹیوں نے اپنا ایک لیول اور معیار مقرر کیا ہے، اور اس معیار کی وجہ سے پوری دنیا میں انہوں نے اپنا ایک نام بنا لیا ہے۔
تو لہٰذا اگر کسی کے پاس ایسی یونیورسٹیوں کی ڈگری ہو جن کے میں نے ابھی نام لیے، یا آپ کہہ لیجیے امریکہ کی یا یو کے کی یا اور کسی بھی اس طرح کے علاقے کی یونیورسٹی کی ڈگری ہو، تو وہ پوری دنیا میں اس کا معیار بڑھ جاتا ہے طالب علم کا کہ اس کے پاس فلاں یونیورسٹی کی ڈگری ہے۔ اور اس پہ اعتماد کس پہ ہوتا ہے؟ ڈگری دینے والے پر، ڈگری دینے والے انسٹیٹیوشن پہ، کہ وہ فلاں انسٹیٹیوشن ہے، فلاں ملک کا ہے، اور یہ اس کا نام ہے اور یہ اس کا لیول ہے، لہٰذا وہاں کا جو طالب علم یا ٹرینی ہے وہ واقعتاً جانتا ہے اور علم بھی رکھتا ہے اور مہارت بھی رکھتا ہے۔ اور ساتھ میں اس کے ٹرینیز، اگر ٹرینر کو دیکھا جائے تو کوئی بھی انسٹیٹیوشن ہے، اس کی جو ساکھ ہے اس کے ٹرینر کی وجہ سے ہوتی ہے، کہ اس کے ٹرینر کیسے ہیں، اچھی ٹریننگ کروانے والے ہیں، اس کے اساتذہ، ٹیچرز اور ٹرینرز اچھا پڑھانے والے ہیں اور اچھا رزلٹ دینے والے ہیں، تو اس سے اس کی ریپوٹیشن میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور اگر کسی ٹرینر کو ہی آپ نے جج کرنا ہو کہ یہ استاد کیسا پڑھاتا ہے یا یہ اپنے شاگردوں کو کیسی ٹریننگ کراتا ہے، تو اس میں اس کے شاگردوں کو پرکھا جاتا ہے کہ بھئی اس استاد سے علم حاصل کر کے اور پڑھ کے ان کو کیا آیا ہے، کیا انہوں نے سیکھا ہے۔ تو اصل میں جو طالب علم ہوتا ہے وہ اپنے انسٹیٹیوشن اور ٹرینر کا چلتا پھرتا اشتہار ہوتا ہے کہ وہ جہاں سے پڑھ کے آیا ہے وہ واقعتاً قابل لوگ ہیں یا نہیں۔ اب ہم آتے ہیں اصل بات کی طرف کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو تھے یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی تھے۔ ہماری ان سے جو بھی محبت ہے، عقیدت ہے، وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو تھے وہ ٹرینی تھے اور طالب علم تھے، ان کے ٹرینر اور سپروائزر جو تھے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو استاد، معلم، ٹرینر، سپروائزر بنا کے بھیجا ہے۔ قرآن پاک سورہ آل عمران میں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا ہے کہ انہی میں سے ایک رسول ان کے پاس بھیجا جو ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ کے سناتا ہے، انہیں پاک صاف کرتا ہے، کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں بھی آتا ہے انا معنا بعثت معلما، کہ بے شک مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹرینر اور سپروائزر بنا کے بھیجا، اور ان کے جو طالب علم تھے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ کیے۔ ٹھیک ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چن چن کے اکٹھا کیا کہ میرے آخری نبی کے جو صحابی ہوں گے، ساتھی ہوں گے، وہ کون کون ہوں گے۔ ٹھیک، تو یہ جو چنے ہوئے لوگ تھے، یہ صحابہ کرام جو تھے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طالب علم اور ٹرینی تھے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ٹرینر اور استاد اور نگران تھے۔ پھر ان کا جو تعلیم کا نصاب تھا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہوا، ڈائریکٹ آسمان سے وحی کے ذریعے ان کی تعلیم اور تربیت کی نگرانی ہوئی۔ بتایا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کو ایسے سکھانا ہے، ایسے تزکیہ نفس کرنا ہے، ایسے تعلیم دینی ہے، فلاں معاملے میں یہ کرنا ہے، فلاں میں یہ کرنا ہے، فلاں مسئلہ ہو جائے تو یہ فیصلہ کرنا ہے، فلاں بات ہو تو ایسے کرنا ہے۔ تو اس پوری تعلیم کے دوران مختلف سیمیسٹر آتے رہے جن سے وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو ہے وہ پاس ہوتے گئے۔ ان کا امتحان اللہ تعالیٰ نے لیا جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون انہ علیم بذات الصدور وغیرہ مختلف آیات ہیں قرآن پاک میں کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید کو اچھی طرح جانتے ہیں، تمام کاموں کی اللہ تعالیٰ کو خبر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو اول سے آخر ہر بات کا علم ہے، انسان کیا سوچ رہا ہے، اس کی نیت کیا ہے، اس کے دل میں کیا ہے، عمل کیا کر رہا ہے، سب کو کچھ اللہ تعالیٰ کو خبر ہے۔
تو اس خبر ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کیا کر رہے ہیں، ان کے دل میں کیا ہے، کیسے وہ ظاہر پیش کر رہے ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رضا کا اور جنت کا سرٹیفکیٹ اور ڈگری عنایت فرمائی۔ دوسری بات یہ کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو ہیں، ان کی تعلیم و تربیت کے دوران بہت سے ایسے واقعات اور حالات پیش آئے جن کا نبی پر واقع ہونا نبی کی شان کے مناسب نہیں تھا، اس لیے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو چنا گیا اور ان پر وہ حالات اور واقعات لائے گئے اور اس پر قیامت تک کے لیے قوانین بنے۔ مثلا کسی سے خطا بھی ہوئی، غلطی بھی ہوئی، گناہ بھی ہوا، تو اس کے مطابق ساتھ ساتھ شرعی احکامات جو ہے وہ نازل ہوتے چلے گئے۔ تو نبی سے نہ غلطی ہو سکتی ہے نہ گناہ ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ نبی کی شان کے خلاف ہے۔ اس پہ ایک کلپ میرا عصمت انبیاء علیہ السلام پر موجود ہے، وہ آپ سن سکتے ہیں۔ تو جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اس کام کے لیے چنا گیا جس پر شرعی احکامات جو ہیں وہ نازل ہوئے ہیں، یہاں پہ یہ بھی یاد رکھیں کہ شریعت نے پردہ پوشی کا حکم دیا ہے۔ من ساتر مسلمان ساتر اللہ فی الدنیا والآخرہ، حدیث شریف میں جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو ہیں ان کے ساتھ یہ معاملہ ایسے پیش نہیں آیا۔ حکم شریعت کا یہ ہے کہ کوئی شخص کتنا ہی بڑا زانی شرابی گناہ گار کیوں نہ ہو، جب وہ توبہ کر لے تو شریعت کا حکم ہے کہ اب اس کی پردہ پوشی کی جائے، اور جو پچھلے جو کچھ اس سے ہوا ہے اس کے گناہوں کو یا جو اس کی غلطیاں ہیں وہ یاد کروا کے اس پہ تانا نہ دو، اس کو آر نہ دلاؤ۔ لیکن حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خصوصیت بھی ہے اور ان کا یہ امتحان بھی ہے کہ ان سے اگر کوئی خطا ہوئی ہے تو اس کی پردہ پوشی نہیں کی گئی، اس کو باقاعدہ بیان کیا گیا ہے، قیامت تک کے لیے بیان کیا گیا ہے، احادیث میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، سارا واقعات احادیث میں موجود ہیں۔ تو یہ ایسا کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ بعد میں جو امت آ رہی ہے اس کو یہ سمجھ آ جائے کہ کس موقع پہ کیا آیت نازل ہوئی، کیا واقعہ پیش آیا تو حدیث آ گئی، ٹھیک ہے، اور امت کے لیے قرآن و حدیث میں اجتہاد کرنا آسان ہو جائے کہ ان کو پتہ ہو کہ سیاق و سباق کیا ہے، شان نزول کیا ہے، کیا واقعات اور کیا حالات پیش آئے جس کے بعد قرآن پاک کی آیت یا کوئی حدیث جو ہے وہ آئی ہے۔ تو حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے واقعات کو باقاعدہ بیان کیا اور ان کی خطا اور غلطیوں کو بھی امت کے لیے مشعل راہ بنا دیا۔ اب جب ان کی پردہ پوشی بھی نہیں کی اور ان کے واقعات بھی بیان کر دیے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی ان کو اپنی رضا اور جنت کی ڈگری اور سرٹیفکیٹ عنایت فرما دیا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں کیا بلکہ ان کو یہ گولڈ میڈل دے دیا، یہ ڈسٹنکشن دے دی کہ باقی لوگوں کو یہ کہہ دیا گیا کہ بھئی ایمان لانا ہے تو ایسا لے کے آؤ جیسا یہ صحابہ کرام لے کے آئے ہیں، اور ساتھ ہی منع کر دیا کہ ان کے بارے میں یہ جو ہم نے واقعات بیان کیے ہیں اس کی وجہ سے ان کے خلاف زبان درازی مت کرو، کیونکہ یہ جو بھی واقعات ہیں یہ ائمہ، فقہا، مجتہدین اور تحقیقی علماء کرام کے لیے ہیں تاکہ وہ دین کو سمجھیں اور ہر زمانے میں پیش آنے والے مختلف مسائل اور واقعات میں ان کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے قرآن اور حدیث سے حکم نکال سکیں، ٹھیک ہے۔ ان کے لیے تو یہ واقعات موجود ہیں، لیکن عام لوگ جو ہیں ان کے سامنے یہ واقعات بیان کرنا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے عام لوگوں کی عقیدت کم ہوگی، عام لوگوں کا علمی لیول اور سمجھ وہ نہیں ہے جو مجتہدین ائمہ فقہا کی ہوتی ہے، کیونکہ ان کے ذہن میں مجتہدین ائمہ فقہا کے ذہن میں یہ بات پہلے سے موجود ہے کہ یہ جو واقعات ہم نے بیان کیے جا رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے کہ ہم نے قرآن اور حدیث سے استنباط کرنا ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ یہ اعلیٰ ہستیاں جو ہیں ان کو دنیا میں اللہ نے کہہ دیا کہ میں ان سے راضی ہوں،
ٹھیک ہے، وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معیار حق بنا دیا ہے کہ ان جیسا ایمان لاؤ گے تو ہدایت یافتہ کہلاؤ گے۔ اس لیے جو ائمہ فقہا اور مجتہدین ہیں وہ ان کے ساتھ حسن ظن رکھتے ہیں اور ان کے خلاف بد زبانی نہیں کرتے، جبکہ عام جو لوگ ہیں، عوام ہیں، وہ سادہ اور سادہ لو ہوتے ہیں، اور جو دشمن عناصر ہیں، وہ اسلام دشمن لوگ جو ہیں، وہ ان کے ذہن کو غلط طرف لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جس سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی عقیدت جو ہے وہ دل میں کم ہونے لگتی ہے، اور اس سے ان عام عوام کا جو ایمان ہے وہ خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اس لیے عام لوگوں کے سامنے ایسے واقعات بیان کرنا جائز نہیں ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ اس کائنات میں دو ہی قسم کے لوگ ہیں جن کی باقاعدہ تربیت ڈائریکٹ ہے آسمان سے، اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ان کی تربیت ہوئی ہے، ان کی ٹریننگ ہوئی ہے، ان کی تعلیم ہوئی ہے۔ ایجوکیشن اور ٹریننگ اللہ کی نگرانی میں ہے۔ وہ کون سے دو گروپ ہیں؟ ایک ہے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کا گروپ، اور دوسرا ہے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا گروپ۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے ان کا امتحان لے لیا، جانچ پرکھ لیا، اور یہ بھی کر لیا کہ ان کا ایسے واقعات بھی ہوئے جس سے ان کو بدنامی آ سکتی تھی، پھر بھی وہ واقعات پیش کیے، ان کو چھپایا نہیں گیا، تو ہر طرح کے امتحان کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مختلف جگہ پہ نہ صرف حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کو اپنی رضا اور جنت کا سرٹیفکیٹ دیا، بلکہ ان کے ایمان کو نمونہ اور معیار حق قرار دیا ہے۔ مثلا کئی جگہ آیا قرآن پاک میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ نے تم سب سے اچھی جزا یعنی جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اور اسی آیت میں ہے وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، کہ اللہ تعالیٰ نے تم سب سے جنت کا وعدہ کیا اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ تم کیا کرتے ہو۔ گویا یہاں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے، باقی پوری امت کو، پوری کائنات کو بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ان کے دل میں صحابہ کے کیا ہے، ان کی نیت کیا ہے، ان کا عمل کیا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر ابھی اللہ تعالیٰ ان کو جنت کا وعدہ کر رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی واقعے سے کوئی بدگمانی پیدا ہو رہی تو یہ اس پڑھنے اور سمجھنے والے کی کم فہمی ہے، کم عقلی ہے کہ اس کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کا اور جنت کا سرٹیفکیٹ پہلے ہی دے دیا ہوا ہے۔ پھر ایک اور آیت ہے سورہ انبیاء میں، وہ جو اوپر آیت پڑھی نا حسنہ، اس کی تفسیر آگے کی گئی ہے کہ وہ لوگ جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ جہنم سے دور رکھے جائیں گے کیا مطلب ہے؟ کہ جنت میں جائیں گے۔ تو اسی سے حافظ ابن حزم رحمہ اللہ تعالیٰ نے استدلال کیا ہے کہ تمام کے تمام صحابہ، پکی بات ہے، قطعی بات ہے، 100% ہے کہ قطعاً وہ جنتی ہیں، ٹھیک۔ پھر قرآن پاک میں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر یہ لوگ ایسا ایمان لائیں کہ جیسے کہ اے صحابہ تم ایمان لائے ہو، تب یہ ہدایت پر ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے ایمان کو باقی امت کے لیے معیار حق قرار دے دیا ہے کہ ویسا ایمان لاؤ گے جیسے صحابہ لائے تھے تو پھر تو کہیں گے کہ تم ہدایت پہ ہو، ورنہ نہیں کہیں گے۔ اسی طرح بہت سی آیتیں ہیں، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، کہ وہ دن یعنی قیامت کا دن جب اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اور جو ان کے ساتھ تھے ان کو رسوا نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن پاک میں فرمایا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون تھے؟ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے۔ تو بہت سے لوگ ہیں جو آکسفورڈ ہے، کیمبرج ہے اور ہارورڈ ہے، اور دنیا کی یونیورسٹیاں ہیں، ان کے سرٹیفکیٹ کو اوتھینٹک مانتے ہیں۔ تو ان سے میرا یہ سوال ہے کہ جب صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا اور جنت کی ڈگری اور سرٹیفکیٹ دے دیا ہے، تو کیا نعوذ باللہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سرٹیفکیٹ کو درست نہیں مانتے؟ قرآن پاک میں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، کہ اللہ تعالیٰ سے کون زیادہ سچا ہو سکتا ہے اپنی بات میں؟ تو اللہ تعالیٰ نے تو ان کو سرٹیفکیٹ دے دیا ہے کہ میں ان سے راضی ہوں، وہ ویسے ہی کرتے ہیں جیسے میں چاہتا ہوں۔
پھر ایک حدیث میں بھی اصحابی کا نجوم بیئیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ جو ہیں وہ ستاروں کی مانند ہے، جس کی پیروی کرو گے فلاح پاؤ گے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے اور ایک جنتی ہوگا، باقی سب جہنمی ہوں گے۔ تو حضرت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ وہ کون ہے وہ ایک فرقہ جو نجات پائے گا اور جنت میں جائے گا؟ تو فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، کہ وہ فرقہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ گامزن ہوگا وہ جنت میں جائے گا، وہ نجات پائے گا، اور باقی سب جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو یہ بات ایک آپ نے ابھی دیکھا قرآن پاک میں بھی، احادیث میں بھی، کہ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں بہت ہی کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے کہ ان کے بارے میں کسی بھی قسم کی ایسی بات نہ کی جائے جو گستاخی میں شمار ہو سکے۔ اصل بات یہ ہے کہ صحابہ کرام میں جو حضرات کیڑے نکالنا چاہتے ہیں، ان کی غلطیوں کو، ان کی باتوں کو، ان کے واقعات کو اچھالتے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد جو ہے وہ حدیث میں آ گیا ہے۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ٹرینیز کی ٹریننگ ٹھیک نہیں کی۔ ان لوگوں کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سپرویژن میں کیڑے نظر آتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک نہیں، ان کی تعلیم و تربیت ٹھیک نہیں، وہ نعوذ باللہ اچھے سپروائزر نہیں، اچھے ٹرینر نہیں۔ گویا نعوذ باللہ وہ کہنا چاہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فیل ہو گئے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ حدیث میں آیا ہے، اللہ فی اصحابی لا تتخذوا غرضا بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم۔ لمبی حدیث ہے۔ فرمایا اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے معاملے میں، اور میرے بعد ان کو طعن و تشریح کا نشانہ مت بنانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس شخص نے ان صحابہ سے محبت رکھی اس نے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت رکھی، اور جس نے ان سے بغض رکھا تو اس نے میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا۔ تو یہ حدیث میں بیان کر دیا کہ صحابہ سے جو بغض رکھنے والا ہے دراصل اس لیے وہ بات کرتا ہے کہ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں کیڑے نظر آتے ہیں اس کو۔ تو یاد رکھیں کہ اس کائنات میں، اس زمین میں انسانیت، اخلاقیات اور دین سکھانے کے سب سے اعلیٰ، اتھینٹک، کامیاب ترین، معتبر ترین نگران، معلم، استاد، ٹرینر، سپروائزر یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں، اور وہ ایسے ٹرینر ہیں جن کا کوئی بھی ٹرینی فیل نہیں ہے۔ وہ ایسے ٹرینر ہیں جن کا ہر ٹرینی ڈسٹنکشن کے ساتھ پاس ہوا ہے، ہر ٹرینی نے گولڈ میڈل لی ہے، ہر ٹریننگ اپنے اعلیٰ درجے کی تربیت میں کامیاب ہوا ہے، اور ایسا کامیاب ہوا ہے کہ قیامت تک کے لیے کہہ دیا کہ اس کسی بھی ٹریننگ کے پیچھے چل پڑے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی ٹریننگ کی پیروی کر لیں، کسی بھی ٹریننگ کے پیچھے چل پڑیں تو انشاءاللہ سیدھے جنت میں جائیں گے اور اللہ کی رضا پائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ صحابہ رضی اللہ عنہم کے ہر ظاہر باطن سے باخبر تھے، جانتے تھے کہ یہ انسان ہیں، ان سے غلطیاں بھی ہوئی ہیں، لغزشیں بھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ ان کو دے دیا ہے۔ تو اب حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کی خامیوں کو ڈھونڈنا اور اس پہ بات کرنا یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اے اللہ بے شک تو نے اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دے دیا لیکن ہم تیرے سرٹیفکیٹ سے راضی نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نعوذ باللہ کیا یہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی شدید نافرمانی اور اللہ تعالیٰ کا مقابلہ نہیں لگتا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں راضی ہوں، وہ کہیں گے ہم تو مانتے نہیں بھئی آپ کی بات؟ تو یہ قرآن پاک کا کھلا انکار ہے۔ اور ایک اور میں ادھر بات آپ سے کرنا چاہوں گا، چلیں اس طرف دیکھ لیتے ہیں کہ اگر آپ کہیں کہ ان سے کوئی کوتاہی، غلطی، لغزش ہوئی ہے تو اس میں ہماری دنیا کا ایک قانون اور قاعدہ ہے، آپ ڈاکٹر ہوں، انجینئر ہوں، افسر ہوں، جو بھی ہوں، اگر آپ پر کوئی الزام لگ جائے کہ جی آپ نے یہ غلطی کی ہے یا یہ کام پورا نہیں کیا یا آپ کہنے 2 نمبری کی ہے یا جان بوجھ کے کام پورا نہیں کیا، کچھ بھی کہہ لیں،
تو اس الزام کی تحقیق اور اس پر سزا کا اختیار ہمیشہ آپ سے اوپر کے افسر کو ہوتا ہے۔ آپ کے نیچے جو آپ کے ملازمین ماتحت ہیں یا جو آپ کے جو ہیں اپنا سویپر ہو گیا، وارڈ بوائے ہو گیا، آپ کا پی این ہو گیا، یا کوئی بھی اس طرح کے لوگ ہیں جو آپ کے ماتحت ہیں، ان کو آپ کی انکوائری کا اختیار نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ پنجاب پیڈا ایکٹ پڑھیں تو اس میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جس درجے اور گریڈ کا ملازم ہوگا، اگر اس پر کوئی الزام لگتا ہے تو ہمیشہ اس سے اوپر کے درجے کا جو ملازم ہے، اس سے اوپر کے درجے کا جو افسر ہے، وہ اس کی انکوائری کر سکتا ہے، اس کے نیچے والوں کو بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب یہ قانون پوری دنیا میں لاگو ہے، اور تو پھر یہی آپ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم پہ بھی اپلائی کریں کہ اگر کسی صحابی پر کوئی الزام لگائے گا یا لگا ہوا ہے تو اس کی تحقیق کرنا، اس کی انکوائری کرنا، یہ ان سے اوپر کی عدالت کا کام ہے، ان کے اوپر کے افسر کا کام ہے۔ اس کے علاوہ کائنات میں کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ ان کے خلاف کیس کی سماعت کرے یا بک بک کرے۔ ٹھیک ہے، تو حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے اوپر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ان سے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو جب صحابہ سے اوپر کی عدالت، جو آپ پیچھے قرآن اور احادیث کے بیانات سن آئے ہیں کہ جب صحابہ سے اوپر کی عدالت، بلکہ کائنات کی سپریمسٹ کورٹ جو ہے، انہوں نے کلین چٹ دے دی ہے اور فیصلہ کر لیا کہ یہ سارے پاس ہیں، اور خالی پاس ہی نہیں ہیں، ایسے گولڈ میڈل اور ڈسٹنکشن میں پاس ہیں کہ فیصلہ یہ آیا ہے کہ اگر کوئی ایمان لانا چاہتا ہے نا تو ایسا ایمان لے کے آؤ جیسے حضرات صحابہ لے کے آئے ہیں، تو پھر ہدایت پہ ہو گئے۔ ایسی ان کو ڈسٹنکشن دی کہ انہی کو نمونہ قرار دے دیا۔ تو اب جب اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے، یعنی صحابہ سے اوپر کی عدالت نے ان کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے، تو اب نیچے والوں کو، نیچ لوگوں کو کی بات اس قابل ہی نہیں ہے کہ سنی بھی جائے، اور انشاءاللہ ان لوگوں پہ بروز قیامت کنٹیمپٹ آف کورٹ لگے گی کہ اللہ تعالیٰ کی عدالت نے جو فیصلہ کیا ہے ان کو نہ مان کے انہوں نے توہین عدالت کی ہے، اور اللہ کے فیصلے کا جو منکر ہے نا وہ کافر ہوتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے طرف سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رضا کا سرٹیفکیٹ دے دیا گیا ہے، تو اب دنیا جو مرضی کہے، تاریخ میں جو مرضی لکھا ہو، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث کے مقابلے میں تاریخ کی بات قابل قبول نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو شرعی ماخذ 4 ہیں: قرآن، سنت، اجماع اور قیاس۔ اس میں کہیں بھی تاریخ کا ذکر نہیں ہے کہ تاریخ بھی جو ہے وہ ایک شریعت کا معیار ہے۔ شریعت نے تاریخ کو معیار نہیں بنایا، شریعت نے صرف 4 چیزوں کو معیار بنایا: قرآن پاک، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اجماع اور قیاس۔ تو تاریخ کو انسانوں نے لکھی ہے، ان میں غلطی ہو سکتی ہے، جبکہ قرآن اور حدیث یہ اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے اس میں غلطی نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا تاریخ کی اگر کوئی بات لی جائے گی تو تب لی جائے گی اگر وہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہو، اور اس کو لیا بھی بطور تائید جائے گا، بطور دلیل نہیں لیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، اور اگر کوئی تاریخ میں ایسی بات ہے جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہے تو اس کو ہم کوڑے دان میں پھینک دیں گے۔ اور قرآن اور حدیث میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ صحابہ جنتی ہیں، سب سے میں راضی ہوں، اور اگر ایمان لینا ہے تو ایسا لے کے آؤ۔ اور حدیث میں کیا ہے کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، ان کے بارے میں بک بک نہ کرو۔ ٹھیک ہے، اور یہ کہا کہ میرے سب صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی پیروی کرو گے فلاح پاؤ گے، جنت پاؤ گے۔ تو لہذا جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رضا کا سرٹیفکیٹ دے دیا، تو اب اس کائنات میں کوئی بھی ہو جو مرضی کہتا پھرے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ لوگ جو ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور اسلام پر ڈائریکٹ حملہ نہیں کر سکے، اس لیے انہوں نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم پہ کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی تاکہ اندر کھاتے یہ ثابت کر سکیں
نمبر 1 کہ ناؤز باللہ سپروائزر نالائق تھا، اپنی اپنے ٹرینیز کی ٹریننگ ٹھیک نہیں کر سکا، اور دوسری بات یہ کہ جتنا قرآن حدیث اور شریعت اسلامیہ جتنی بھی ہمارے تک پہنچی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے. تو اگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہی ناؤز باللہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر ان کے ذریعے لایا گیا نہ قرآن ٹھیک، نہ حدیث ٹھیک، نہ یہ دین ٹھیک. ٹھیک ہے، تو یہ جو 2 حملے ہیں، ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ، ایک اسلام کی ذات پہ، ان دونوں پہ حملہ اگر کوئی ڈائریکٹ کرے گا تو سب لوگ اس کو کہیں گے کہ یہ دیکھو یہ کیا کر رہا ہے. تو انہوں نے پھر کان کو ادھر کی بجائے ادھر سے پکڑنے کے لیے صحابہ پہ ہم کی ذات پہ حملہ کیا، تاکہ عام جو لوگ ہیں، جو سادہ لو لوگ ہیں، وہ اس بات کو آسانی سے سمجھ نہ سکیں کہ یہ کرنے کیا لگے ہیں. تو جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں مقصد ان کا یہی ہے کہ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور عقیدت کو مسلمانوں کے دلوں سے مٹایا جائے. تو یاد رکھیں کہ مسلمان کے دل سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقیدت نہیں مٹ سکتی، اور جس کے دل سے مٹ گئی وہ مسلمان نہیں رہتا. تو یہ ایک فتنہ تھا جس سے آگاہی ضروری تھی، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بات کرنے والا کوئی بھی ہو، جتنا مرضی بڑا علامہ اور فقیہ اور جو مرضی بنتا پھرے وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اسلام کا دشمن ہے. حضرت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو تھے معیار حق ہیں اور بہت مخلص اور جان نچھاور کرنے والے ساتھی تھے. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دے کے ان کی پیروی کا حکم دیا ہے اور منع کیا ہے کہ ان کے خلاف زبان درازی نہ کی جائے، جس کی کچھ احادیث اوپر گزر چکی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ ایمان کا ایک حصہ ہے کہ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل عادل، ثقہ، معتبر، نیک، مخلص اور جنتی تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں رضا کا سرٹیفکیٹ اور ڈگری جاری کر دی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھنے اور اس پہ ایمان رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہم وبارک وسلم علی عبدک ورسولک محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.